اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، میں عمران جعفری آپ حضرات کی خدمت میں ہوں۔ پیغمبر اسلام کی نورانی سیرت کے ان گوشے، ان پہلوؤں کی طرف ہم لوگ توجہ دیں گے اور اس زندگی کے پیغمبر کی سیرت کے ان واقعات اور ان پہلو پر روشنی ڈالیں گے کہ جو معمولاً کم بیان ہوتے ہیں۔ آج پیغمبر اسلام کی سیرت کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام کی نورانی حیات، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ پیغمبر اسلام کو نمونۂ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات، انہوں نے جو دین ہمارے لیے پیش کیا، خدا کی جانب سے جو پیغام ہمارے لیے لائے، وہ تو ہمارے لیے حجت ہے ہی۔ وہ آیات کہ جو پیغمبر اسلام نے تلاوت فرمائی، جو قرآن مجید کی صورت میں ابھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو ہمارے لیے حجت ہے ہی۔ ساتھ ہی میں پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی زندگی کا طریقہ، پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر کا کلام کرنا، ان کی گفتگو کا سلیقہ، ان کی عبادتوں کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، اپنے چاہنے والے ہو، اپنا مخالف ہو، اپنا دشمن ہو، کس کے ساتھ کس طرح سے پیغمبر گفتگو کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کروں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جب بھی کوئی معصوم کسی معصوم کے بارے میں بیان کرتا ہے، ایک معصوم دوسرے معصوم کے حق میں کوئی بیان دیتا ہے، تو یہ واقعاً جالب ہوتا ہے، واقعاً جذاب اور انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک معصوم نے دوسرے معصوم کی پہچان کروائی۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ان اللہ برأ محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ من ثلاث، تین باتیں پیغمبر کی زندگی میں ہرگز نہیں تھی۔ خدا نے یہ تین باتیں پیغمبر کی زندگی میں رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں سے پیغمبر دور تھے، بالکل ان کی پوری زندگی میں ہم جب غور سے دیکھتے ہیں یہ تین چیز ہرگز نہیں ملتی۔ سب سے پہلے ان یتقول علی اللہ، خدا کی طرف غلط نسبت دینا، یہ ہرگز پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھا۔ پیغمبر نے جو کچھ بھی خدا کی جانب سے لیا ہے اسے امت تک پہنچایا ہے۔ کوئی ایسی بات جو خدا نے نہ کہی ہو، پیغمبر نے کبھی بھی اس بات کو منسوب نہیں کیا ہے خداوند عالم کی ذات کی طرف۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ پیغمبر ہرگز غلط نسبت خداوند عالم کے سامنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے، پیغمبر کی زندگی میں ہمیں ہرگز یہ چیز نہیں ملتی۔ دوسری چیز جو پیغمبر کی حیات میں نہیں تھی وہ یہ ہے کہ او ینطق عن ہواہ، پیغمبر اسلام کبھی بھی اپنے ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ بھی بولتے تھے وہ خدا کی جانب سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں یہ واضح آیت موجود ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی جانب سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہرگز ایسا نہیں تھا کہ اپنی جانب سے، اپنے ہوائے نفس سے، اپنے طرف سے کوئی گفتگو کی ہو اور کوئی ایسی بات بیان کی ہو۔ یہ دو چیزیں پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھی۔ ایک تیسری چیز ہے کہ جو پیغمبر کی حیات میں ہمیں نہیں ملتی، وہ کیا تھی؟ او یتکلف، پیغمبر کی زندگی میں ہمیں تکلف نہیں ملتا۔
پیغمبر متکلف نہیں تھے، یعنی کیا؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عربی کا یہ لفظ، اس کا ذرا سا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ تکلف عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید کی ظاہراً آیت بھی ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ تکلف یہ اگر اردو میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے تو کوئی دوسرے معنی میں ہوگا شاید، یا یہی معنی ہو سکتا ہے، مگر عربی میں جب تکلف کہا جائے تو اس کا مطلب ہے التصنع، یعنی بناوٹی مزاج۔ کس طرح سے میں عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل واضح اور شفاف آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا ہے ہی نہیں مگر اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے، خود سخی نہیں ہے مگر اپنے آپ کو سخی پیش کرتا ہے، خود جو ہے ایک صفت اپنے اندر ہے نہیں مگر اس کو بناوٹی طور پر اسے پیش کرتا ہے، خود خوش اخلاق نہیں ہے، اچھے اخلاق والا نہیں ہے مگر کبھی کبھار اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھے اخلاق والا اور مسکراہٹ کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ اسے کہتے ہیں تکلف، جو ہے نہیں اپنے اندر اسے پیش کرنا، اسے ظاہر کرنا، ایک بناوٹ اپنے اندر پیدا کر کے دکھانا۔ یہ چیز ہرگز پیغمبر کے اندر نہیں تھی۔ تکلف نامی شے پیغمبر کی زندگی میں ہرگز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، یعنی پیغمبر جیسے تھے بالکل ویسے ہی ظاہر ہوتے تھے، جو چیز پیغمبر کے دل و دماغ میں تھی سامنے رکھ دیتے تھے، جیسا ظاہر تھا ویسا ہی باطن تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ کچھ اور طریقے سے پیش آتے ہو، اپنے گھر میں کسی اور حالت میں پیش آتے ہو، نہیں ایسا نہیں تھا، بالکل صاف صاف سیدھا سیدھا بیان، اور بالکل مخلص تھے، خالص تھے، اور بالکل صاف طور پر لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ شاید میں تکلف کا معنی بیان کر چکا، آپ حضرات تک پہنچا چکا، مثال سے میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ پیغمبر کا ایک فرزند ہے ابراہیم۔ پیغمبر اسلام کے کئی بیٹے اس دنیا میں آ کر بالکل کم سنی میں، چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ مختلف فرزند تھے، جناب قاسم تھے، جناب طاہر تھے، اور ایک ہے جناب ابراہیم۔ یہ سارے بیٹوں کی پیغمبر کی حیات میں ہی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، اور پیغمبر کی نسل جو چلی ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، ان کے بیٹوں کے ذریعے سے نہیں۔ خدا نے آپ کے دامن میں بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم اس دنیا میں آئے، 18 مہینے ان کی زندگی تھی۔ زندگی گزارنے کے بعد ایک روز ایسا آیا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، اس بچے کی رحلت ہو گئی۔ بہرحال بچے کی جدائی پر غم تو ہوتا ہے، افسوس تو ہوتا ہے، مگر پیغمبر اسلام نے آنکھوں میں آنسو لا کر گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، تیرے جانے سے ہمارا دل غمگین ہے، ہم محزون ہیں، مگر کبھی بھی ایسا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ خدا کی مصلحت پر ہم راضی ہیں۔ جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو بلایا اور غسل و کفن کے انتظام کی سفارش کی۔ امیر المؤمنین نے جناب ابراہیم کو غسل و کفن دینے کے بعد پوچھا اسے کہاں دفن کیا جائے؟ کہا جنت البقیع میں ہمارے خاص صحابی عثمان بن مظعون کے جوار میں انہیں دفن کیا جائے۔ عثمان بن مظعون بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے پیغمبر اسلام کے، جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کے قریب میں ہی پیغمبر کے اس صاحبزادے کی قبر ہے۔ ابراہیم کو دفن کیا گیا، اور اتفاق سے ہوا یہ کہ اسی دن سورج گرہن ہوتا ہے، آسمان میں سورج کو گہن لگتا ہے۔ یہ زمین پر یہ واقعہ رونما ہوا کہ ابراہیم کا انتقال، اور آسمان میں سورج کو گہن لگا۔
آپس میں لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، لوگوں میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی، لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہاں پیغمبر اسلام کی حقانیت تو دیکھو، پیغمبر اسلام کے بیٹے کی رحلت ہونا تھی کہ آسمان میں یہ اتفاق رونما ہوا، یہ آسمان میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ پیغمبر کے بیٹے کی رحلت کو سورج گرہن سے آپس میں ملانے لگے۔ جب آپس میں ملانے لگے اس بات کو، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا ایمان کمزور تھا، جو پیغمبر اسلام پر ایمان تو لے آئے تھے مگر ان کا ایمان کمزور تھا۔ ان لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو دل میں ایک ایمان کی پختگی پیدا ہوئی کہ ہاں پیغمبر اسلام کی باتیں حق ہے، ان کا دین حق ہے کہ یہ آسمان میں ایسا واقعہ رونما ہوا۔ بہرحال پیغمبر اسلام کے اس گفتگو پر، پیغمبر اسلام کے بیٹے کی رحلت پر اور سورج گرہن کی جو گفتگو ہو رہی تھی، ان دونوں کے بارے میں جب پیغمبر کو اطلاع موصول ہوئی، پیغمبر اسلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس مقام پر پیغمبر خاموش نہیں رہتے ہیں۔ اگر اس وقت خاموش رہ جاتے تو آج کے زمانے میں جب یہ واقعہ ہم تک پہنچتا کہ پیغمبر اسلام کو پتہ تھا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی پیغمبر خاموش رہے، کیونکہ آج پتہ چل گیا ہے کہ سورج گرہن کا ریزن کیا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، مگر اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کو جب پتہ چلا، فوراً آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک خطبہ بیان کرتے ہیں، اور خطبے میں وضاحت کرتے ہیں کہ اے لوگو جان لو، ان الشمس والقمر آیتان، جان لو اللہ کی آیتوں میں سے ہیں چاند اور سورج، یجریان بامرہ، اللہ کے حکم سے یہ دونوں جاری ہے، مطیعان لہ، اللہ کی یہ دونوں اطاعت کرنے میں مصروف ہیں، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی کی موت پر یا کسی کی حیات پر انہیں گرہن لگ جائے، ان کو کسوف لگ جائے۔ یہ ایک الہی نظام ہے، خدا نے بنایا ہے، خدا کی نشانی ہے، اور یہ آپس میں چلا کرتے ہیں، جاری ہے۔ پیغمبر نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بیٹے کی موت میں اور سورج گرہن میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی مناسبت نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں۔ پیغمبر نے صاف طور پر بتا دیا۔ پیغمبر کی عادت یہ تھی، پیغمبر کی زندگی یہ تھی، کسی کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، بالکل صاف شفاف گفتگو ہوا کرتی تھی، بالکل تکلف سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ جیسا ہے، جیسی حقیقت ہے، جیسی واقعیت ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، بالکل تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس طرح سے اپنے اصحاب کے درمیان دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے کہ دور سے آنے والا جب آتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا تم میں سے پیغمبر کون ہے، سوال کر لیتا تھا۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی ایسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپس میں بالکل عام طور پر بالکل عام گفتگو ہوا کرتی تھی، بالکل تکلف کے ساتھ اور بناوٹی مزاج کے ساتھ پیغمبر پیش نہیں آتے تھے۔ اصحاب کے ساتھ ایک روز سفر میں جانا ہوا، مسافری میں تو ظاہر سی بات ہے کہیں پر قافلہ رکتا ہے، آرام کرتے ہیں لوگ، کھانا بھی کھاتے ہیں، استراحت کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جگہ پر قافلہ روکا گیا، جیسے ہی قافلہ روکا گیا کہا کھانے کا بھی وقت ہے، سب نے آپس میں کام بانٹ لیا، کہا گوشت فند کو میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ بھئی میں اسے پکاؤں گا، تیسرے نے کہا میں فلاں کام کروں گا، چوتھے نے کہا میں یہ کام اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ اسی اثنا میں پیغمبر نے بھی ایک کام اپنے اوپر لیا۔ فرماتے ہیں کہ جنگل میں سے لکڑیاں لانا، جلانے کے لیے، پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا، یہ کام میرے اوپر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ پیغمبر اسلام اس موقع پر خاموش نہیں رہتے، ایسا مزاج نہیں تھا کہ ہم بیٹھیں گے لوگ آ کے خدمت کریں، نہیں، کام کرنے میں پیغمبر بھی شامل ہو جاتے تھے۔
بالکل ذرا سا ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر قوم سے الگ ہیں، لوگوں سے جدا ہیں، نہیں، مل جل کر سب کی طرح سب کے ساتھ میں رہ کر پیغمبر بھی کام کرنا شروع کرتے تھے۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ حدیث بھی بیان فرمائی، کہا ان اللہ یکرہ من عبدہ ان یراہ متمیزا بین اصحابہ، خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو الگ کر کے رکھے، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں اپنے آپ کو جدا کر کے رکھے کہ سب ہمارے خادم اور ہم مخدوم، ہم الگ رہیں گے سب کے ساتھ۔ نہیں، ایسا پیغمبر کا مزاج نہیں تھا۔ بغیر تکلف کے، بغیر کوئی جھجک کے پیغمبر سب کے ساتھ رہتے تھے، سب کی طرح کھاتے تھے، سب کی طرح سوتے تھے، سب کی طرح بیٹھتے تھے، سب کے ساتھ آپس میں ایسے گفتگو کرتے تھے کہ جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس اور پیغمبر کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور اپنی بات ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے جب اس کی حالت کو دیکھا، پاس بلایا، گلے سے لگا لیا، کہا میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، تم مجھے اپنا سمجھو، اپنے جیسا سمجھو، اپنے جیسا ایک عام انسان سمجھو، اور پھر تم اپنی باتیں بیان کرو۔ نورانی ہستی ہونے کے باوجود، اللہ کے مقرب نبی ہونے کے باوجود، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح سے مل جل کر رہنا، اس طرح سے اپنے آپ کو گل مل کر رکھنا، یہ پیغمبر کی سیرت تھی۔ بالکل تکلف پیغمبر کی ذات میں نہیں تھا۔ ایک روز پیغمبر اسلام سفر کے درمیان ایک جگہ پر قافلے کے رکنے کا حکم فرماتے ہیں کہ یہاں قافلہ روکا جائے۔ قافلے کو وہاں روکا گیا، سب اپنی اپنی سواری سے اترنے لگے، منتشر ہونے لگے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی خیمہ نصب کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتا ہے، مختلف کاموں میں لوگ مشغول ہونا شروع ہو گئے۔ پیغمبر بھی سواری سے نیچے تشریف لائے اور کچھ دور گئے تھے، تھوڑا دور آگے بڑھے کہ کیا کوئی خیال آیا پیغمبر واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب پیغمبر واپس سواری کے پاس آنے لگے، لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید پیغمبر کا ارادہ بدل گیا، اب پیغمبر یہاں رکنا نہیں چاہتے ہیں، شاید واپسی کا حکم کریں گے کہ نہیں یہاں نہیں رکنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ پیغمبر سواری سے اتر کے دور جانے کے بعد واپس کیوں تشریف لائے؟ لوگوں کی نگاہیں پیغمبر کے اس عمل پر تھی۔ پیغمبر تشریف لائے اپنی سواری کے پاس، سواری کو ٹھیک سے باندھا، شتر کو بٹھایا اور محکم باندھ کے اس کے بعد پھر رسول خدا آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے عمل پر ہم سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ پیغمبر یہاں رکنا نہیں چاہتے ہیں، پیغمبر واپس جانے کا دستور دے رہے ہیں، آپ سواری سے دور ہوئے اور پھر قریب آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ شتر کو باندھنے کے لیے، ٹھیک سے بٹھانے کے لیے آپ آئے تھے، یہ کام ہم میں سے کسی اور کو کہہ دیتے، دور سے ہی ہمیں حکم کر دیا ہوتا کہ میری سواری کو باندھ دو، میری سواری کو بٹھا دو، اسے مضبوطی سے ایک جگہ پر باندھ کے رکھا جائے تاکہ شتر ادھر ادھر نہ چلا جائے، آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہا، اور آپ خود بنفس نفیس یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کا جواب، لا یستئن احدکم من غیرہ ولو بقضمۃ من سواک، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے سے مدد نہ مانگے، اپنا کام جتنا ہو سکے خود ہی کرے، جو کام ہم کر سکتے ہیں کیوں دوسروں سے کروائیں، کیوں دوسروں سے طلب کریں۔ پیغمبر اسلام کی یہی عادت تھی، جتنا خود کر سکتے تھے خود کرتے تھے، بات بات میں لوگوں کو دستور دینا، ٹوکنا، یہ پیغمبر کی سیرت میں نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ بھی، ان کی خدمت میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کام خود کیا کریں۔ پیغمبر کی سیرت کو، ہم پیغمبر سے تو بزرگ نہیں ہیں نا، پیغمبر سے تو بڑے نہیں ہیں نا، ان کی سیرت کو ہم اپنائیں، اپنا کام خود کریں، بات بات میں جوانوں کو
حکم دینا، بچوں کو دستور دینا، یہ چیز لاؤ، وہ چیز لاؤ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، اس سے بچے دور ہو جائیں گے، بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور وقار شاید کم ہو جائے گا۔ ہاں کبھی کبھار بچے سامنے سے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پیغمبر کی سیرت میں عرض کر رہا تھا تو پیغمبر نے حکم دیا ہے حتیٰ ایک مسواک بھی اگر اٹھانا ہے تو خود جا کے اٹھاؤ، کسی اور سے نہ کہا جائے۔ یہ پیغمبر کی عادت تھی، یہ پیغمبر کی سیرت تھی کہ بالکل تکلف پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھا، اپنا کام خود کرتے تھے، دوسروں کو حکم دینے سے پیغمبر پرہیز کرتے تھے۔ ایک روز کچھ افراد آتے ہیں پیغمبر سے، یہ طلب کرتے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت لیں، گارنٹی دیجیے آپ کہ خدا ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں اگر تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگو گے، کسی کی مدد نہیں لو گے، جو بھی کام ہو خود کرو گے، دوسرے بندوں پر بوجھ نہیں بنو گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ ان لوگوں نے پیغمبر کی سفارش پر اس حد تک عمل کیا کہ چلتے چلتے اگر راستے میں تازیانہ ہاتھ سے گر جاتا تھا تو خود ہی اتر کر اٹھاتے تھے، دوسروں سے طلب نہیں کرتے تھے۔ جب دسترخوان پر کوئی چیز دور ہوا کرتی تھی خود دور ہو کر، خود کھڑے ہو کر اس چیز کو لے آتے تھے، دوسروں سے تقاضا نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے جو پیغمبر کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مل بانٹ کر کام کرتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے، دوسروں کو بلا وجہ بلا سبب دستور نہیں دیا کرتے تھے۔ خداوند عالم انشاءاللہ پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔